نیچے یہ کتاب واصف علی واصف نے لکھی تھی۔ چھوٹے چھوٹے سادہ آسان اور بغیر کسی دقت کے سمجھ آ جانے والے فقرے فوری طور پر سمجھ آ جانے کے ساتھ ساتھ اپنی مکمل تاثیر قاری کے ذہن اور دل پہ مرتب کرتے ہیں۔ یوں پڑھنے والا سوچنے پہ مجبور بلکہ مائل ہو جاتا ہے کہ یہ بات تو بالکل صحیح فرمائی گئی ہے۔ پھر بات آگے چل نکلی ہے تو وہ شخص یہ سوچتا ہے کہ اس پر عمل کرنا تو بہت آسان بھی ہے اور فائدہ مند بھی، کیونکہ ان فرمودات سے نہ صرف ذہن اور دل کو لذت و سرور ملتا ہے بلکہ عمل کی راہ آسان نظر آتی ہے۔ خالق ہر مخلوق کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور مخلوق صرف اپنے دور تک ہے۔ جو جس کا خیال ہے وہی اس کا حال ہے۔ جو مل گیا ہے اس پہ شکر کرو اور جو نہیں ملا اس کے لیے دعا کرو۔ کسی بزرگ کی پسند کے مطابق چلنا اس سے فیض لینے کے برابر ہے۔ آپ اپنے اللہ کے ساتھ جیسے ہیں ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر آپ سے نیک عمل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط عمل نے اس کا راستہ روکا ہوا ہے، اس لیے آپ غلط عمل کو نکال دو۔ درد زبان سے نہیں بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ کامیابی کسی ایک شعبے کا نام نہیں بلکہ کامیابی انسان کا اپنا نام ہے۔ جب اللہ سے بات کرو تو کسی کو اس کا گواہ نہ بناؤ۔ ایسے شخص کے ساتھ رابطہ رکھو جو آپ کو عمل کی فقیری بتائے۔ علم سے بچو۔ کچھ لوگ پیسے کے لیے شہرت قربان کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ شہرت کے لیے پیسہ قربان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی تو آپ کا سفر خراب ہو جائے گا۔ ایمان کی پختگی حالات کی پختگی سے بالکل بے نیاز ہے۔ یا اللہ، جو والدین ہیں ان کو اولاد کی طرف سے سکھ نصیب ہو اور جو اولاد ہیں ان کو والدین کا فیض نصیب ہو۔ آپ کا سارا علم یادداشت کا نام ہے، اور یادداشت ہوتی کتنی ہے؟ دین تو ایک تھا مگر اس دین کے اندر اتنے فرقے کتابوں نے بنائے، لہٰذا آپ ان کتابوں سے گریز کرو۔ کبھی کسی مجبور کو اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی ہے۔ آپ ماں کو اس کے علم کی وجہ سے قبول نہ کرو بلکہ اس کے مرتبے کے ساتھ قبول کرو۔ جھوٹ کو بدبو کہتے ہیں اور سچ کو خوشبو کہتے ہیں۔ شوق خوف سے مبرہ ہوتا ہے۔ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ گلہ نہ ہو، بندوں کا گلہ نہ ہو، خالق کا گلہ نہ ہو، زندگی کا گلہ نہ ہو، شب و روز کا گلہ نہ ہو۔ زندگی کو حاصل اور محرومیوں کی شکل میں نہ لو بلکہ زندگی میں اپنی عافیت کو عطا کرنے والے محسنوں کو تلاش کرو اور محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرو۔ جس شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا ہو گئی تو یہی جنت ہے۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ اصل حاصل کیا ہے؟ استقامت، یقین اور یکسوئی، یعنی ایک رخ ہو جانا۔ ہر شعبے کا آدمی اللہ کے راستے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ آپ وہ عمل نہ کرنا جو دوسرے کے کہنے پر ہو ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ خاموشی سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہی صبر ہے۔ ہر وہ چیز جس کے جدا ہونے کا افسوس ہو نعمت کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی دور کی شے کا نام نہیں ہے بلکہ قریب کے احساس کا نام ہے۔
اس لیے آپ اپنا قریب کا احساس ٹھیک کریں۔ راستہ صرف وہی صحیح ہے جو اللہ کا ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو ملا ہو۔ اصل عمل یہ ہے کہ اللہ جو بات کہہ رہا ہے اگر وہ سمجھ نہ آئے تب بھی آپ مانیں۔ اچھے آدمی کے لیے یہ کائنات جلوہ ہے اور برے آدمی کے لیے جلوے کی رکاوٹ۔ جہاں خاموشی واجب ہو وہاں بولنا گستاخی ہے، جہاں چلنے کا حکم ہو وہاں ٹھہرنا منع ہے، اور جہاں ٹھہرنے کا حکم آ جائے وہاں چلنا منع ہے۔ صبر کے معنی یہ ہیں کہ مشکل تو ہو لیکن بیاں نہ ہو۔ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کا تقرب انسان کو راستے کی بہت ساری پیچیدگیوں سے بچا دیتا ہے۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے یقین کو حالات کی زد سے بچا لیں گے تو پھر آپ قائم ہو جائیں گے۔ سچ کی راہ میں کہیں کوئی مشکل آ جائے تو وہاں صبر سے گزر جاؤ۔ جب ماں باپ کے دل سے اولاد کی محبت نکل جاتی ہے تو سمجھو اولاد بدقسمت ہو گئی۔ نیکی کا خیال ذہن میں آئے تو اسے فوراً ہی عمل میں لاؤ، اور بدی ذہن میں آ رہی ہے تو آخری دم تک سوچتے جاؤ حتیٰ کہ وہ نہ کرنی پڑے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا کی نگاہ سے چھپانا اللہ والا مقام ہے۔ اس دنیا میں جہاں گمراہی ہو رہی ہے گمراہ نہ ہونا نیکی ہے۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے مگر گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ لوگوں کے اعمال کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنا عمل کرتے جاؤ۔ اللہ کریم جب چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے اور جہاں چاہے اس کا فضل نمودار ہو جائے۔ آپ اللہ کے فضل کا انتظار کرتے کرتے 1000 دفعہ مر جائیں اور کروڑ دفعہ زندہ ہو جائیں پھر بھی اس کا فضل اپنا ایک ٹائم رکھتا ہے۔ جس شخص کی آرزو جتنی مخلص ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ جس شخص کو 5 نمازوں کی پابندی مل گئی ہو اسے چاہیے کہ 6ٹھی نماز شکرانے کی ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس زمانے میں نمازوں کی پابندی عطا کی ہے، جبکہ لوگوں کی نماز کے ہجے بھی بھول گئے ہیں۔ اگر تتلی پکڑنے کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو آنکھ بند رکھنا بہتر ہے۔ عقیدہ تحقیق سے نہیں ملتا بلکہ عقیدہ تسلیم سے ملتا ہے۔ مجبوری میں کی گئی نیکی آپ کی انا ہے۔ عبادت کی تمنا عطا ہے اور عبادت کا اظہار جو ہے یہ نفس ہے۔ خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے اور یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ ان لوگوں کی پیروی کرو جن کی زندگی اور جن کی عاقبت آپ کو صحیح لگے۔ ان کی پیروی کرو جو آپ کی زندگی میں اصلاح پیدا کر سکیں، جو آپ کو عافیت کا راستہ بتائیں اور جو آپ سے خواہشات کا بوجھ ہٹا سکیں۔ وہ عظمت جس کے ساتھ محبت کا عنصر شامل ہے ہم اس کو عظمت کہتے ہیں، وہ قائم رہتی ہے اور دائم رہتی ہے۔ اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو
اور نہ آنے والے کا اندیشہ ہو۔ سوالات میں گھرا ہوا بندہ تو غافل ہے، چاہے کتنا ہی عاقل ہو۔ کوشش جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے، اس مقصد کا حصول ضرور ہونا چاہیے۔ نیک راستے پہ چلتے ہوئے اگر آپ کا سانس ختم ہو گیا تو آپ کو اسی راستے کی منزل کا ثواب ملے گا جس منزل کی طرف آپ جا رہے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے سوچو اور کہو کہ یا اللہ آج کے دن کی غلطیاں آج ہی معاف کر، اور پھر کل کے نیک عزائم آج ہی طے کر لو۔ جب کمائی نہ ہو اور رزق موجود ہو اور حرام بھی نہ ہو تو اس کو رزق کریم کہتے ہیں۔ دوسروں کو حقوق سے زیادہ دینا احسان ہے۔ جو شخص جس دائرے میں مشہور ہوگا وہی دائرہ اس کی عبرت گاہ ہوگا اور وہی دائرہ اس کی عاقبت ہوگا۔ لہٰذا کسی کی عاقبت دیکھنی ہو تو اس آدمی کا دائرہ تاثیر دیکھو۔ اسلام کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ آپ کو خود آشنا کرائے گی۔ جس دن آپ کی زندگی ایک راستے کا سفر ہو گئی اس دن آپ رضا میں چلے گئے۔ خوشی تعاقب کا نام نہیں بلکہ خوشی ٹھہرنے کا نام ہے۔ احسان معافی کا اگلا درجہ ہے۔ بیٹھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور بیٹھنے کے لیے سب سے بری جگہ بازار ہے۔ خوشی کی تلاش، خوشی کا حصول، خوشی کے پیچھے پاگل پن، مہنیاں اور خوشی ہی خوشی کی تمنا جو ہے یہ بے سکونی کی ابتدا ہے۔ خواہشات کو ضد کی حد تک نہ پھیلاؤ تو سکون مل جائے گا۔ مرنے سے پہلے مرنے کا راز ایسا ہے کہ جس نے سمجھ لیا وہ مر گیا اور جس نے نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو پیسہ دے کے آزمایا اور کچھ کو غریبی دے کے آزمایا۔ جس طرح ایک کے لیے پیسہ الجھن ہے اسی طرح دوسرے کے لیے غریبی الجھن ہے۔ بات صرف پیسے کی نہیں بلکہ ایمان کی ہے۔ جنت مقام کا نام ہے، خیال کا نام ہے، عمل کا نام ہے اور حاصل کا نام ہے۔ ایک سجدہ قبول ہو جائے تو پوری عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی طاقت اور اچھے لباس کے باوجود دشمن کے لیے ناقابل ذکر ہیں اور اپنی کمزوری کے باوجود دوست کے لیے قابل ذکر ہیں۔ باطن جو ہے اللہ کی مہربانی سے ملتا ہے۔ جس ذات سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے تم اسی کو مانگو۔ اللہ سمجھ آ جائے تو غیر اللہ سمجھ آ سکتا ہے، اللہ سمجھ نہ آئے تو غیر اللہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ صرف اللہ کی مہربانیوں سے سمجھ آ سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، اور یہ فرق یاد رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نہیں ہے۔ اسلام عمل ہے، بس عمل کرتے جاؤ۔ کسی کو معاف کر دو، کسی سے معافی مانگ لو، کسی کی خدمت کر دو، یہ سب عمل ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کے آئے۔ جب تک آپ خود سچے نہیں ہوتے آپ کے لیے سچ کی تلاش بے معنی سفر ہے۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اعمال غلط ہو گئے۔ اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری توبہ۔ جب آدمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر، تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ مشکلات اچھے آدمی کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور بری آدمی کے لیے بری ہوتی ہیں۔
اگر اللہ آپ کو اپنا تعلق دے دے اور پیسہ نہ دے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ دوست کو دوست کہنے سے پہلے تحقیق کر لو، ایک بار پھر تحقیق کر لو، اور اگر دوست بن چکے ہو تو اس کی حفاظت کرو۔ آپ تقاضا چھوڑ دیں، شکایت کرنا بند کر دیں اور گلہ بند کر دیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ بری تعلیم سے بہتر ہے کہ انسان بغیر تعلیم کے رہے، کیونکہ بد تعلیم کی اصلاح کرنا بڑا مشکل ہے اور بے تعلیم کی اصلاح ہو جائے گی۔ خوشامد جھوٹے انسان کی سزا ہے اور یہ جھوٹے آدمی کا عمل ہے۔ یاد کا نام زندگی اور بھول جانے کا نام موت ہے۔ اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت۔ اگر خدا کو نہ چھوڑو تو مشکلات ترقی دیتی ہیں، سختی کو موم بناتی ہیں اور حساس طبیعت بناتی ہیں۔ دنیا دار کے لیے تکلیف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیندار بن جائے۔ تعلق کو کسی کام کے لیے استعمال نہ کرو، اور مشائخ کرام کے ساتھ تعلق دراصل خدا کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ کتاب کی عزت مصنف کے حوالے سے ہوتی ہے۔ منافق وہ ہے جس کے عمل اور ارادے میں فرق ہو۔ تزکیے کا مطلب ہے لالچ اور خوف سے آزادی ہو جائے، یعنی دنیاوی لالچ اور خوف سے۔ پھر نہ امیر ہونے کا شوق ہوتا ہے اور نہ غریب ہونے کا ڈر۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو سکون دو اور ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کرو، اس طرح تمہارا اپنا کام بن جائے گا۔ اسلام کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ آپ کو خود آشنا کرائے گی۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کا حکم مان لیں تو پھر کوئی گلہ نہیں رہے گا۔ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو نکال دیا جائے تو نتیجہ اللہ کا قرب ہی رہ جاتا ہے۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدوں سے بہت قیمتی ہے۔ آپ صبر کے ساتھ چلتے جائیں اور آپ کا جوہر جو آپ کی خاک میں ہے وہ ظاہر ہو کے ہی رہے گا۔ اپنے ایمان کو تقویت دینے کے لیے اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ جب تک اندر سے صفات نہ بدلیں اس وقت تک ذکر آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ انسان اپنی دنیا کو آباد کرنے کی دعا کرتا ہے، اور جب اسے دانائی ملتی ہے یا رضا ملتی ہے تو ہر شے بھول جاتا ہے۔ اگر آپ کا ارادہ اللہ ہے، آپ کا سفر اللہ ہے، تو آپ کا نتیجہ بھی اللہ ہی ہے۔ یا اللہ میں ان دعاؤں سے توبہ کرتا ہوں جو دعائیں تجھے پسند نہ ہوں، اور مجھے ایسی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیرا قرب عطا ہو۔ بیماری عام طور پہ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ پہلے روح بیمار ہوتی ہے، پھر جسم بیمار ہوتا ہے۔ اللہ پہ راضی وہ انسان ہے جس نے اللہ سے کچھ اور نہیں لینا۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے، اور راضی انسان وہ ہے جو اللہ کے کام میں دخل نہ دے۔ وہ لوگ جو بے مقصد زندہ رہتے ہیں ان کو موت ستاتی ہے، اور جو با مقصد رہتے ہیں ان کا موت کچھ نہیں کر سکتی۔ دانائی یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کے علم کے تابع ہو۔ خوف ان کو ہوتا ہے جن کے پاس مال ہو۔ آدھی دنیا مجبوریوں کی دنیا ہے، یعنی نفس کی دنیا۔ سکون کی تلاش اللہ کے فضل کی تلاش ہے اور اللہ ہی کی تلاش ہے۔ بے نیاز اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جس سے کچھ نکالا جائے یا اس میں کچھ ڈالا جائے تو نہ کمی ہو اور نہ اس میں بیشی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے آدمی فنا سے نکل جاتا ہے۔
جس نے ماں باپ کا ادب کیا اور ماں باپ کا حکم مانا وہ مکمل طور پہ دیندار ہے، اللہ کو ماننے والا اور انسانوں کو نظر انداز کرنے والا جھوٹا ہے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ زندگی سے پیار کرتا ہے اور موت سے ڈرتا نہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے عمل سے بے نیاز ہو جاؤ اور محبت کرتے جاؤ۔ اتنا علم حاصل کرو جس سے آپ کا کوئی عمل ٹھیک ہو جائے۔ اللہ سے وہ بات مانگنی چاہیے جو آخر تک رہے اور انجام بھی بخیر ہو۔ مخلص بندہ کبھی ظاہر نہیں کرتا کہ میں مخلص ہو گیا ہوں۔ اگر کوئی آپ کو ناراض کرے تو آپ کہیں کہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ آپ خوشبو بند نہ کرو، خوشبو جاری رہے، کیونکہ آپ کا کام خوشبو دینا ہے۔ علم کی تعریف یہ ہے کہ علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے، علاوہ ازیں سارا ہی سارا بوجھ ہے۔ اگر کسی کا علم عمل میں نہ آیا تو اس کا حشر اس گدھے جیسا ہوگا جس پر کتابیں لدی ہوں۔ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ بھائی کے دل سے آپ کے حق میں جو دعا نکلے گی وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ کسی برے آدمی کو اس طرح ڈھال دینا کہ وہ آدمی زندگی میں اچھا نظر آئے، یہ بھی احسان ہے۔ جس دل میں محبت پیدا ہو جائے اس دل میں نفرت پیدا نہیں ہو سکتی، اور جس دل میں عاجزی پیدا ہو جائے اس میں غرور پیدا نہیں ہو سکتا۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کے عمل اور نیت کے برعکس آپ کا عمل ہو، یعنی جو آپ کی طرف بری نیت کے ساتھ آیا تھا وہ آپ کی طرف سے اچھا عمل لے کے جائے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ آئی تو آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت جلوہ گر ہوگی، کیونکہ دل خالی نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی کی اصلاح ہو جائے اور توبہ قبول ہو جائے تو لوگ اس کی غلطیاں بھول جاتے ہیں۔ اگر انسان کو یہاں سے رخصت ہونا یاد رہے تو وہ بہت ساری تکلیفوں سے بچ جائے گا۔ ایمان پہ دو چیزیں حملہ کرتی ہیں، تسکین وجود یا لذت وجود اور پیسے کی محبت۔ اگر یہ دو چیزیں نکل جائیں تو ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں زندگی میں عافیت میں رہو اور یہاں سے رخصت ہونا بھی آسان ہو جائے گا۔ سخی وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن پیسے سے محبت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی صاحب یقین کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس سے یقین کی دولت ملتی رہے گی۔ خوشامد جھوٹے انسان کی سزا ہے اور یہ جھوٹے آدمی کا عمل ہے۔ خیال کی رفتار ہزارہ کمپیوٹر سے زیادہ ہے۔ سچا پیر سچے مرید کی تلاش میں ہوتا ہے۔ تصوف وہ علم ہے جو ہمیں حقیقت سے آشنا کراتا ہے۔ باطن کے شعور کا مطلب یہ ہے کہ وجود اور وجود کی اہمیت کو دریافت کیا جائے۔ جہاں سے رضائے الہی شروع ہوتی ہے وہاں سے وزڈم دانائی شروع ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کا اتنا ہی کچھ ہے جس سے آپ کا تعلق ہے، ورنہ باقی سارا جو ہے وہ نظر نہ آنے والا نظارہ ہے۔ جو اہل باطن ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے۔ تزکیہ یہ بھی ہے کہ انسان کسی کو نقصان پہنچانے کی اپنی صلاحیت ختم کر دے۔ اگر کوئی احمق راستے میں نظر آ جائے تو وہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ احمق عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔
جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو۔ حاصل کرنے کی تمنا دنیا ہے اور دینے کی تمنا دین ہے۔ ایمان یہ ہے کہ انسان موت سے اداس نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ کمزور کو طاقت دے تو وہ بڑے بڑے جابر کو اڑا سکتا ہے۔ نفس جو ہے یہ مجبوریوں کا نام ہے۔ امیر آدمی 2 نمازیں زیادہ پڑھنے سے نہیں بخشا جائے گا، بلکہ وہ مال جو اس نے قید کر رکھا ہے اس کے خرچ کرنے سے اس کی فلاح ہوگی۔ اگر آپ کے اندر شوق پیدا ہو گیا تو آپ ضرور اپنی منزل سے واصل ہوں گے۔ فضل کی تلاش بھی فضل ہے اور فضل کا انتظار بھی فضل۔ اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کی خاطر آج ہی ڈھال لو، بدل ڈالو۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے فیصلوں کا حکم مان لیں تو پھر کوئی گلہ نہیں رہے گا۔ محبت ایک لفظ ہے، اور جب آپ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس لفظ سے آشنائی ہے۔ آپ زمین پر سجدہ کریں تو سمجھیں کہ آسمان قریب ہے، بلکہ سجدہ آسمان پر ہو گیا۔ غیر اللہ وہ ہے جو اللہ کے نام پر اللہ کے علاوہ عمل شروع کر دے۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والا انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی تلاش، کسی سفر یا کسی چیز کی جب تک اندر سے طلب پیدا نہ ہو، سب کچھ بے معنی ہے اور گمراہی ہے۔ جس ذات سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے تم اسی کو مانگو۔ آدھی دنیا مجبوریوں کی دنیا ہے، یعنی نفس کی دنیا۔ تصوف دراصل اپنی زندگی میں اللہ کے عمل کو دریافت کرنا ہے۔ مذہب ایسی چیز ہے جس سے موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ منافقت کا نتیجہ منافقت ہی نکلے گا۔ کچھ لوگ خوف کی نماز پڑھتے ہیں جس میں اللہ کا خوف، دوزخ کا خوف اور دنیا کا خوف شامل ہے۔ کچھ لوگ شریعت کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ جو شخص زندگی پر راضی ہے وہ اللہ پر راضی ہے اور اللہ اس پر راضی ہے۔ کسی کی غلطی نکالنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص خود غلطی میں نہ ہو۔ توحید یہ ہوتی ہے کہ منزل کا ایسا خیال ہو کہ راہ سے بے خبر ہو جائے۔ اللہ کی یاد جو ہے یہ بیماری اور تکلیف کو کم کر دے گی۔ جب تک انسان کے باطن کی اصلاح نہ ہو جائے اس کو عبادت کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ علم وہ اچھا ہے جس کا انجام اچھا ہو۔ جس کے پاس کیفیت نہ ہو اور علم کی تمنا ہو وہ شخص محنت کر کے برباد ہو جائے گا۔ سکون جو ہے وہ اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمٹانے کا نام ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے نہ بیان کرو۔ سکون قلب کسی اور چیز کا نام نہیں بلکہ اللہ کے فضل کا نام ہے، اور اللہ کا فضل جب نازل ہوتا ہے تو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے۔ جب امیر ہو جاؤ تو مغرور نہ ہونا، اور غریب ہو جاؤ تو مایوس نہ ہونا۔ آپ لوگ ہر رات کو اپنے آپ کو توبہ کرنے کے بعد معصوم کر کے سویا کرو۔ ذہن کی پرواز اور ذہن کا سفر لامحدود ہے۔ دوست مل گیا تو ایسا لگا کہ غریبی دور ہو گئی، حالانکہ دوست بھی غریب ہی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غریبی ختم ہو گئی۔ روحانیت یہ ہے کہ پہلے بے ضرر ہو جاؤ اور پھر مفید ہو جاؤ۔ کسی کو مارنا نہیں اور نقصان نہ پہنچانا بلکہ فائدہ ہی فائدہ پہنچانا۔ موت آپ کی اس وقت تک حفاظت کرے گی جب تک وہ خود نہیں آتی۔ بچے نے جب باپ کہنا شروع کر دیا تو سمجھو آپ بڑے ہو گئے اور بوڑھے ہو گئے۔
تھوڑا علم اور تھوڑا عمل رکھنے والے اکثر مغرور ہو جاتے ہیں اور پھر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ موت سے زندگی اور زندگی سے موت پیدا کرتا ہے، جیسے انڈے سے زندگی اور زندگی سے انڈا۔ جب انسان خدا کی کائنات میں خدا بن کے مداخلت کرنے لگ جائے تو سمجھو کہ تباہی آ گئی۔ اگر آپ کے دل میں بدی کی خواہش نہیں ہے تو اپنے دل میں نیکی کی خواہش ضرور رکھو۔ جب تک عمل علم کے تابع نہ ہو تو علم نہیں رہتا۔ اپنے آپ کو دنیا سے دور کر دو تو جلد اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ جس شخص کے بارے میں آپ کی زبان سے اچھے کلمات نکل چکے ہوں، اس کے بارے میں کبھی آپ کی زبان سے غلط لفظ نہ نکلے۔ اللہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے۔ اگر تمہارا دوست اللہ ہے تو تم اللہ کے دوست ہو۔ آپ لوگ شکر کرو کہ آپ کو دین ملا اور باقی لوگوں کو دنیا ملی۔ جس ذات پر قرآن کا نزول ہوا اس کے ساتھ رابطہ آپ کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ کائنات کے جو سب کام ہو رہے ہیں وہ اللہ ہی کرنے والا ہے، اور جو کام نہیں ہو رہے وہ بھی وہی کرنے والا ہے۔ محبوب جس پر آشکار نہیں ہوگا اسے محبت نہیں ہوگی۔ جس کے پاس مرتبہ تھا اس کے پاس علم نہیں تھا، اور جس کے پاس علم تھا اس نے مرتبے سے گریز کیا۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ جس نے غم کی حالت میں اطاعت کا سجدہ کیا تو یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ اپنی نظروں کا خیال رکھو، آپ کی نظر سے نہ کوئی انسان گر جائے اور نہ آپ کسی انسان کی نظر سے گر جاؤ۔ انسان اگر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ کلمہ پڑھنے اور کلمہ ماننے میں بہت فرق ہے۔ اپنے شوق کی حفاظت کرو، اس کی قدر کرو، اس کے اندر علم ہے، فیض ہے۔ مومن ہمیشہ ہمہ وقت نماز پڑھتا ہے، وہ اگر مسجد سے باہر ہو تو مسجد میں آنے کی تمنا رکھتا ہے۔ اپنے محسن کو یاد رکھنا اس طرح ہے جس طرح خدا کو یاد رکھنا ہے۔ نالائق بچوں کو پسند کرو تاکہ آپ کی لیاقت ظاہر ہو۔ اگر آمدن نہیں بڑھا سکتے تو خرچ کو کم کر دو، آسانی ہو جائے گی۔ دوسروں کو حق دے دو، اپنا حق معاف کر دو، سکون مل جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ تو بڑا نتیجہ نکلے گا۔ موت کا ڈر نہ رکھو، غریب ہونے کا ڈر نہ رکھو، سکون مل جائے گا۔ اللہ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو، اس کے محبوب کی محبت مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ خواہش نکل جائے تو اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ آرزوؤں کی بہتات بہت بڑی بیماری ہے۔ زندگی کو اللہ کا فضل ماننے والا سکون دریافت کر جاتا ہے۔ عبادت کا شوق اور عبادت کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ کسی کے لیے برائی کا سوچنا بھی بد دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر مہربانی کرتا ہے تو اس کو اپنے راستے کا مسافر بنا دیتا ہے۔ اگر نماز سرور پیدا نہ کرے تب بھی نماز فرض ہے۔ انسان کافر کب بنتا ہے؟ جب اللہ کو مانے اور اس کے حکم کو نہ مانے۔ شیطان کے وار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وسوسہ پیدا کرے گا اور آپ کے دین سے آپ کا اعتبار ختم کر دے گا۔ جو شخص دوسرے کو گمراہ کہتا ہے وہ راستہ نہیں دکھاتا، وہ خود گمراہ ہے۔ غم کسی طرح کا بھی ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔
اس سے پہلے کہ لوگ چلے جائیں آپ ان کے ساتھ نیکی کر لو۔ جس پر غصہ آئے آپ اس پر رحم کیا کریں۔ ظالم ہونے کے بجائے مظلوم ہو جانا بہتر ہے۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس کی خامی آپ کی نگاہ میں خامی نہ رہے۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ جس نے کسی کا سکون قلب برباد کیا اس کو سکون نہیں ملے گا۔ منافق کا بولا ہوا سچ بھی جھوٹ ہے، منافق کا صحیح فیصلہ بھی جھوٹ ہے۔ آج کے انسانوں کا پرانے انسانوں کے ساتھ جو عمل مشترک ہے وہ فطرت ہے۔ وہ آدمی جو دوسرے کو انسان بنانا چاہتا ہے اور خود انسان نہیں بنتا وہ بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ اپنے ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا اور شکر کرنے والا ہی تو فقیر ہوتا ہے۔ جتنی بڑی خوشی ہوگی وہ اتنا بڑا غم دے جائے گی۔ دنیا کی اشیاء سے اس طور محبت نہ کرنا کہیں اللہ کو ناراض کر بیٹھو۔ مال اور اولاد کے ساتھ ایسی محبت نہ کر بیٹھنا کہ اللہ کی راہ سے غافل ہو جاؤ۔ دوسروں پر غصہ کرنا اپنے آپ کو نقصان دینا ہے اور غصے کے دوران محبت ختم ہو جاتی ہے۔ مسکین وہ ہے جو محنت پوری کرے اور گزارا پورا نہ کرے۔ مسلمان کا زوال اس دن ہوگا جب ان کے دل سے عشق نبی نکال دو گے۔ اچھے وقت کا انتظار بذات خود ایک اچھا کام ہے۔ نعمت پر شکر کرو تو نعمت بڑھ جائے گی اور شکر سے نعمت محفوظ بھی ہو جائے گی۔ روح کی غذا اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے۔ ایک بہت اچھا عمل یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کے جنازوں کو کندھا دو تاکہ کچھ لوگ آپ کے جنازے کو کندھا دے سکیں۔ اگر قرآن کا ادب قائم ہو جائے تو پھر علم کے بغیر بھی تاثیر مل جاتی ہے۔ جس شخص کو اپنے مستقبل کے بارے میں شک پیدا ہو جائے وہ سمجھ لے کہ شیطان کی گرفت میں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا تو دراصل کسی نے آپ کو قبول نہیں کیا۔ جب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا انسان بے غم نہیں ہو سکتا۔ جو شخص دوسرے کو معاف نہیں کرتا اس کی اپنی بخشش نہیں ہوگی۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود صرف بیان نہیں بلکہ مشاہدے کا مقام ہے۔ اگر مقصد برا ہو تو کامیابی بہت بری چیز ہے، اگر مقصد اچھا ہو تو ناکامی بھی بہتر ہے۔ سکون اصل میں رضا کا نام ہے۔ دعا کا مقام یہ ہے کہ جہاں کوشش نہیں پہنچاتی وہاں دعا پہنچائے گی۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، پھر وہ آپ کے وجود کے ساتھ جو کرے گا وہ اپنا سمجھ کے کرے گا۔ جو لوگ محبت اور عقیدت سے یاد کیے جاتے ہیں وہی تو زندہ ہیں، اور جن لوگوں کو محبت و عقیدت نہیں ملتی وہ اگر زندہ بھی ہوں تب بھی مر گئے۔ وہ راز جو آپ کو سمجھ آ جائے وہ کب راز رہتا ہے؟ راز وہ ہے جو آپ کو بالکل سمجھ نہ آئے۔ آپ کے لیے میری بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ہر ایک کو معاف کر دیں، کیونکہ معافی نہ دینا ناسور ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی طرف محبت سے رجوع کرو۔ گناہ انسان کو دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ دیتا ہے کہ انسان کا دعا سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ جس کو اللہ کی یاد مل جائے اس کو پھر سکون ہی سکون ہے۔ ماں باپ وہ ہستی ہیں جو آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا آخری اور واحد گر ہے۔